کھانا کیوں نہیں کھایا؟ بہرام کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ دل نہیں کر رہا میرا۔ کیا مطلب دل نہیں کر رہا؟ جلدی کھانا کھاؤ، پھر دوا لے کر ریسٹ کرو، ٹھیک ہو جاؤ گی، تاکہ صبح پھر کام کر سکوں نا، منہا نے طنز سے کہا۔ بہرام اس کے لہجے سے ٹھٹک گیا۔ جو سمجھنا ہے سمجھو، لیکن جلدی کھانا ختم کرو اور پھر دوا لو۔ بابا! ایک چیخ کے ساتھ ہی منہا ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ بہرام بھی ہکلا گیا تھا۔ وہ بھی فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے منہا کو دیکھا جو پسینے سے شرابور تھی۔ منہا، کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہو تم؟ بہرام نے فکر مندی سے پوچھا۔ منہا نے کوئی جواب نہ دیا۔ بہرام نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہا کو دیا، جو اس نے ایک ہی سانس میں ختم کر دیا۔ بہرام نے ہاتھ آگے بڑھا کر بخار چیک کیا، کافی حد تک اتر چکا تھا۔ منہا، آر یو اوکے؟ بہرام نے نرمی سے پوچھا۔ بابا! بہرام، مجھے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز مجھے بابا کے پاس لے جاؤ۔ منہا رو رہی تھی۔ بہرام اس کے انداز سے پریشان ہو گیا تھا۔ منہا، ہم کل چلے جائیں گے، تم ریلیکس رہو، بہرام نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آپ لے جائیں گے نا مجھے؟ منہا نے بے یقینی سے دیکھا۔ ہاں، لے جاؤں گا، کل شام میں تیار رہنا، اب سو جاؤ۔ سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پہ موجود تھے جب انہیں بہرام آتا دکھائی دیا۔ بیٹا، منہا نہیں آئی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ آئمہ نے پوچھا۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بی جان نے نفرت کا اظہار کیا۔ دادو، اب منہا سے کوئی کام نہیں کروائیں گی آپ؟ پہلے ہی آپ کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی ہے، گھر میں بہت ملازم ہیں، اگر آپ کہیں تو 2-3 اور رکھوا دوں گا، لیکن آج کے بعد منہا ملازموں والے کام نہیں کرے گی، اس نے برہمی سے کہا۔ اب تم اس کل آنے والی لڑکی کے لیے بی جان سے بدتمیزی کرو گے؟ ہاشم نے قدرے غصے سے کہا۔ بابا، مجھے سمجھانے کی بجائے آپ دادو کو یہ بات بتا دیں کہ منہا اب میری بیوی ہے، جو مقام ہمارے نزدیک ہنا بھابھی کا ہے وہی منہا کا ہوگا۔ بس بہت ہوا، وہ لڑکی کبھی اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی، اور تم ہنا کا مقابلہ اس لڑکی سے کر رہے ہو جس نے تمہارے بھائی کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ دادو پلیز بس کر دیں اب۔ اگر فرقان نے زین کو مارا بھی ہے تو اس میں منہا کا کوئی قصور نہیں، اس کی سزا منہا کو کیوں دیں ہم لوگ؟ بہرام تو جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ بہرام، بہت ہو گیا، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو، اور کچھ نہیں سننا مجھے۔ بی جان کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ بھابھی، آپ پلیز منہا کو دیکھ لیجئے گا، ہنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بہرام کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ آئمہ اسے آواز دیتی رہی، لیکن وہ انسنی کرتا باہر نکل گیا۔ اسد ہمیشہ کی طرح خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بی جان اور ہاشم خان کے ہر فیصلے کے آگے سر خم کر دیتا۔ ہنا بھی انہی کا انتخاب تھی۔ اب ہاشم خان کو اگلا سبق دینے کا وقت آ گیا ہے۔ آقا نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں دادا، ابھی نہیں، ابھی تو چودھری کی بیٹی کو روز مرنا ہوگا، روز جینا ہوگا۔ ہاشم کی ماں نے اس کا جینا دھوپر کر رکھا ہے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ حملہ ہم نے کروایا ہے تو چودھری اپنی بیٹی کو واپس لانے میں دیر نہیں کرے گا۔ میں چاہتا ہوں جو تکلیف میری بیٹی نے برداشت کی، چودھری کی بیٹی ہر روز اس کرب میں سے گزرے۔ اچھا، تو کہتا ہے تو مان لیتا ہوں تیری بات، لیکن زیادہ وقت نہیں ہے، بس 6-7 مہینے۔ شکریہ دادا، اب میں چلتا ہوں۔ وہ آقا سے ہاتھ ملاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہیلو بہرام، اگر فری ہو تو میرے آفس آ سکتے ہو تھوڑی دیر کے لیے؟ بھائی، اگر بابا آفس میں ہیں تو میں نہیں آ رہا۔ نہیں، بابا میٹنگ کے لیے گئے ہیں، تم آ جاؤ جلدی سے۔
اچھا میں آ رہا ہوں۔ ہاشم خان نے بہرام کو اس کی ضد اور خودسری کی وجہ سے الگ بزنس سٹارٹ کر دیا۔ خود اسد کے ساتھ ایک ہی بزنس کرتے تھے۔ 10 منٹ کے بعد بہرام اس کے آفس میں تھا۔ اچھا کیا لوگے، چائے یا کافی؟ بھائی آپ کو تو پتہ ہے اس وقت میں کچھ نہیں لیتا۔ آپ بات بتائیں کیا ہوا ہے جو آپ نے بلایا یہاں؟ اسد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ بہرام مجھے تم سے صبح کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ تم نے بہت بدتمیزی کی ہے دادو اور بابا کے ساتھ۔ اسد نے بات کو گھمانے کی بجائے سیدھی بات کی تھی۔ بھائی آپ بتائیں کیا دادو کو ایسا کرنا چاہیے تھا منہا کے ساتھ؟ میں مانتا ہوں دادو نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن تم جانتے ہو خون بہا کے طور پہ لڑکی کو کبھی بھی گھر کی بہو نہیں تسلیم کیا جاتا۔ بھائی لیکن ان سب میں منہا کا کوئی قصور نہیں، کسی کی جرم کی سزا اسے کیوں ملے؟ بہرام نے نفس پہ قابو کرتے ہوئے کہا۔ بہرام ایک بات سچ سچ بتانا کہ منہا کے ساتھ تم؟ اسد نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں صرف انسانیت کے ناطے سب کہہ رہا ہوں۔ ویسے بھی منہا زویا کی دوست ہے، کچھ اس لیے بھی۔ بہرام نے ڈھکے چھپے الفاظ کی بجائے صاف کہا تھا۔ اچھا تو منہا زویا کی فرینڈ ہے؟ اسد نے حیرانگی سے کہا تھا۔ جی بھائی، اگر آپ کی تفتیش ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ بہت کام ہے مجھے۔ بہرام اجازت لیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ طبیعت کیسی ہے اب تمہاری؟ بہرام نے کمرے میں داخل ہوتے ہی منہا سے پوچھا جو صوفے پہ آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ بہرام کی آواز سن کر وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہوں، منہا نے مختصر سا جواب دیا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ ہمیں آج جانا تھا۔ اس نے منہا کو دیکھا جو معمولی سے حلیے میں تھی۔ کہاں؟ کیا مطلب کہاں؟ تم نے خود ہی رات کو کہا تھا کہ تمہیں انکل کے پاس جانا ہے اور اب ہم نے جانا ہے۔ بہرام کے چہرے پہ ناگواری تھی۔ مجھے کہیں نہیں جانا، رات تو بس ویسے ہی بول دیا تھا میں نے، منہا نے آرام سے کہا، لیکن بہرام کے غصے کو وہ ہوا دے چکی تھی۔ میں پاگل ہوں جو آفس کا کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ بہرام دھاڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا منہا صوفے پہ گر چکی تھی۔ منہا منہا بہرام اس کی طرف لپکا تھا۔ منہا آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ منہا بے ہوش ہو چکی تھی۔ بہرام نے اسے بازو میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا۔ ایک دفعہ پھر وہ اس کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا، لیکن جلد ہی سیدھا ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ یہ ٹھیک ہیں لیکن سٹریس اور فیئر کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آپ یہ میڈیسن دے دیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ ہوش کب تک آئے گا؟ تھوڑی دیر تک، فکر نہ کریں، ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بہرام کیا ہوا ہے اسے؟ تمہارے آنے سے پہلے تو ٹھیک تھی، آئمہ نے بہرام سے پوچھا۔ ماما وہ بس تھوڑا سا ڈانٹ دیا تھا، بہرام نے تھوڑی شرمندگی سے کہا۔ شرم کرو بہرام، صبح تک تو بی جان کو کہہ رہے تھے اور اب خود شروع ہو گئے۔ یہ امید نہیں تھی مجھے تم سے، آئمہ نے خفگی سے کہا۔ ماما نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا پکا۔ اچھا اب بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھلا دے مجھے۔ تم چینج کرو، میں بھجواتی ہوں۔ آئمہ بیگم باہر چلی گئی اور بہرام چینج کر کے چلا گیا۔ بہرام جب چینج کر کے آیا تو ملازمہ کھانا رکھ کر جا چکی تھی۔ اس نے کھانا کھایا اور بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اس نے ایک نظر منہا کو دیکھا جس کے چہرے پہ کچھ آوارہ لٹیں شرارت کر رہی تھیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ان کو کان کے پیچھے کیا۔ کسی کا لمس پا کر منہا نے آنکھ کھولی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ بہرام کو اتنے نزدیک پا کر وہ گھبرا گئی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ اسے ہوش تو تبھی آ گیا تھا جب ملازمہ کھانا دینے آئی تھی۔ جب منہا واپس آئی تو
تو بہرام وہیں لیٹا ہوا تھا۔ منہا ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور بال سلجھانے لگی۔ بہرام اس کے پاس آ گیا۔ منہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو تو تم اسی خاندان کے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ منہا کے لہجے میں طنز اور آنکھوں میں صرف نفرت تھی جو بہرام کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی، لیکن وہ چپ کر کے کمرے سے جا چکا تھا کیونکہ اگر کچھ کہتا تو منہا پھر بے ہوش ہو جاتی۔ فرقان، دبئی کب جا رہے ہو تم؟ افشاں نے پوچھا جو کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ بھابھی، اب نہیں جا رہا، مجھے کچھ کام ہے۔ بہرام جائے گا؟ بہرام بھی تمہارے ساتھ بزنس کر رہا ہے؟ اسلم صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی بابا، اس نے بس مختصر سا جواب دیا۔ ملے ہو اس سے کبھی اس واقعے کے بعد؟ جی بابا، ایک دو دفعہ ملاقات ہوئی تھی۔ منہا کیسی ہے؟ اسلم صاحب کی آواز میں نمی تھی۔ بابا، ہم صرف بزنس کی بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں، لیکن زویا سے بات ہوئی تھی، بتا رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے۔ دونوں دوبارہ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ منہا جب اٹھی تو سفری بیگ بیڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کچھ نہ سمجھی سے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ منہا وضو کرنے چلی گئی، آ کر نماز پڑھی اور ٹیرس کی طرف بڑھ گئی۔ نیچے بہرام کسی سے فون پہ باتیں کر رہا تھا۔ بہرام فون بند کر کے کمرے میں آیا۔ منہا اٹھ چکی تھی۔ بہرام نے پیکنگ کی۔ منہا چپ کر کے اسے دیکھتی رہی۔ شاید وہ اسے بتا دے کہ بہرام بھی کل والی بات پہ برہم تھا۔ میں کچھ دن کے لیے دبئی جا رہا ہوں، جلد واپس آ جاؤں گا، بہرام نے بتایا تو منہا سکتے سے باہر آئی۔ کب تک جانا ہے؟ بس تھوڑی دیر تک نکلنا ہے۔ اس سے پہلے منہا کوئی اور سوال کرتی، بہرام چینجنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ بہرام کو گئے 5 دن ہو چکے تھے لیکن اس نے ایک دفعہ بھی منہا کی خیریت معلوم نہیں کی تھی۔ ادھر بہرام کے جاتے ہی بی جان نے اس کو آڑے ہاتھوں لے لیا تھا۔ گھر کے سارے کام منہا کے سپرد کر دیے۔ منہا کو کوئی کام بھی نہیں آتا تھا لیکن بی جان کے سامنے وہ بے بس تھی۔ آئمہ اور ہاشم خان کے کہنے کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ منہا بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ اس کی سفید گلابی رنگت زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے تھے۔ وہ تو سب سے بے خبر اپنی ہی دھن میں اپنے پوتے کی موت کا بدلہ لے رہی تھی۔ کہاں مر گئی ہو تم؟ چائے کا کہا تھا تم سے۔ بی جان غصے میں دھاڑی تھی۔ منہا تبھی چائے لے کر آ گئی۔ کبھی کوئی کام ڈھنگ سے بھی کر لیا کرو۔ منہا ان کے سامنے سر خم کیے کھڑی تھی۔ اسے تو بس فرقان کا انتظار تھا کہ کب وہ اسے لینے آئے گا۔ ابھی وہ ان سوچوں میں ہی تھی کہ منہا کو اپنا ہاتھ جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ بی جان نے آئمہ اور ہنا کے روکنے کے باوجود بھی چائے کا کپ منہا کے ہاتھ پر انڈیل دیا تھا۔ منہا کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی جس نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ منہا بھاگ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ ہنا اور آئمہ نے پیچھے جانا چاہا لیکن بی جان نے منع کر دیا۔ تبھی بہرام ہال میں داخل ہوا۔ بہرام کو دیکھ کر جہاں ہنا اور آئمہ پریشان تھی وہیں بی جان کی بھی سانس اٹک رہی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ بہرام نے مذاق میں کہا۔ تم تو کچھ دن بعد آنے والے تھے نا؟ بی جان نے پوچھا۔ اب اگر آ گیا ہوں تو کیا واپس چلا جاؤں؟ مجھے یاد آیا آپ لوگوں کے لیے ایک بندریا لے کر آیا ہوں۔ بہرام بہت کم ایسا مذاق کرتا تھا۔ سب نے ہال کے دروازے کی طرف دیکھا۔ امل وہاں جینز اور ساتھ شرٹ کے بال کھلے سن گلاسز بالوں میں اٹکائے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آئمہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ امل سے مل کر
سب ہال میں ہی تھے۔ اسد اور ہاشم آفس میں تھے۔ ماما میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں کہتے ہوئے بہرام کھڑا ہو گیا۔ نہیں، ابھی تم تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ، بی جان کا تو دل پھٹنے کو تھا۔ نہیں دادو، میں ابھی آتا ہوں۔ منع کرنے کے باوجود بھی وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے منہا سے ملنے کی جلدی تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا اس کے ہوش اڑ گئے۔ منہا بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑی تھی۔ منہا اٹھو، کیا ہوا تمہیں؟ آنکھیں کھولو جلدی۔ اس نے منہا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اس کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی تھیں۔ وہ پہلے والی منہا کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی نظر منہا کے ہاتھ پر پڑی جو جلا ہوا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ سب سمجھ آنے لگا تھا۔ تبھی امل، ہنا اور آئمہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہنا اور آئمہ تو پریشان ہو گئی تھیں، لیکن امل حیرانگی سے کبھی بہرام اور کبھی اس لڑکی کو دیکھتی جسے بہرام اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منہا، آئمہ آگے بڑھی، لیکن بہرام کی گرجدار آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ ایک قدم بھی آگے مت آئیں آپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے سب لوگ۔ ملازم بھی باہر کھڑے تھے۔ منہا کو اٹھا کر نیچے لے آیا۔ ڈرائیور، گاڑی نکالو جلدی۔ اس نے منہا کو 3 سٹر صوفے پہ لٹایا اور خود نیچے بیٹھ کر اسے پھر سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ صاحب جی آ جائیں، گاڑی تیار ہے۔ ڈرائیور نے اطلاع دی۔ منہا کو اٹھانے کے لیے جھکا، لیکن پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر شعلہ برسا رہی تھی۔ دادو، ایک بات یاد رکھیں، اگر منہا کو کچھ ہوا نہ تو آپ لوگ میرا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پائیں گی، اور نہ ہی میں کبھی معاف کروں گا آپ کو۔ منہا کو اٹھا کر باہر جانے لگا تو ہنا نے روکا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں؟ تم سب لوگ بھاڑ میں جاؤ، کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ سارے راستے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شاید منہا سب سے بیگانہ سو رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، منہا کیسی ہے اب؟ بہرام نے بے تابی سے پوچھا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی ہوش میں نہیں ہے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں ان کے لیے، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ ڈاکٹر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بہرام سر تھام کر وہاں بیٹھ گیا۔ تبھی زویا وہاں آ گئی۔ بہرام بھائی، منہا کیسی ہے؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ابھی ہوش میں نہیں ہے وہ۔ بہرام کی آواز میں نمی تھی۔ زویا اس کی بات سن کے حیران ہوئی۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ زویا، میں دبئی گیا تھا 1 ہفتے کے لیے۔ امل کی یونی کی کلوزنگ تھی اور کچھ بزنس کے سلسلے میں۔ منہا گھر تھی تو دادو نے، اس نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ او مائی گاڈ، بی جان، ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ اگلے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، اگر ہوش میں آ گئی تو ٹھیک، نہیں تو وہ کومے میں جا سکتی ہے۔ بہرام کے چہرے پہ پریشانی کے تاثرات واضح تھے۔ زویا شاکڈ تھی۔ آپ گھر چلے جائیں، میں یہاں ہوں، ریسٹ کر کے واپس آ جائیے گا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، منہا کو ہوش آ جائے تو پھر۔ رات کو امل ہاشم اور آئمہ کے پاس کمرے میں موجود تھی۔ آپ بتا کیوں نہیں رہے وہ لڑکی کون ہے، اور بھیم اسے لے کر اتنا پریشان کیوں تھے؟ امل بہرام کو پیار سے بھیم کہتی تھی۔ بیٹا، اس کا نام منہا ہے، اور انہوں نے ساری حقیقت امل کو بتا دی۔ امل تو جیسے شوق میں آ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ کسی نے بھی مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہم کیا بتاتے، ہم تو خود بہت پریشان ہیں، اوپر سے بہرام کا اس کے ساتھ اتنا لگاؤ، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہاشم خان کی پریشانی واضح تھی، تو اب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں، لیکن تم ابھی بہرام سے پوچھو کب تک واپس آ رہے ہیں وہ لوگ۔ اور طبیعت کیسی ہے منہا کی؟ میری تو کال نہیں ریسیو کر رہا۔ اچھا، آپ فکر نہ کریں، میں کرتی ہوں۔ امل نے 3-4 دفعہ کال کی، لیکن جواب نداد تھا۔
بہرام بھائی اب ہم چلتے ہیں، کل میرا پیپر ہے۔ اسما بھی ہسپتال آ گئی تھی۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر نے آ کر بتایا۔ ابھی وہ تینوں باتوں ہی میں مصروف تھے۔ ہم مل سکتے ہیں کیا ان سے؟ بہرام نے بے تابی سے پوچھا۔ ابھی نہیں، لیکن تھوڑی دیر تک مل سکتے ہیں آپ۔ ان کے بابا کو بلوائیں، پیشنٹ ان کو بہت یاد کر رہی ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں بھی صرف ان کو بلا رہی تھی۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا۔ تینوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ میں انکل کو کال کر دوں، وہ آ جائیں؟ زویا نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، تم انہیں کچھ نہیں بتاؤ گی، بہرام نے فوراً کہا۔ لیکن بھائی، منہا انہیں یاد کر رہی ہے۔ اسما نے بھی زویا کا ساتھ دیا۔ نہیں خالہ، میں انہیں نہیں بلا سکتا، مجبوری ہے میری، بہرام نے التجائیہ انداز میں کہا تو انہوں نے بھی ضد نہیں کی۔ میں منہا کے لیے اور تمہارے لیے کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں، اسما نے پیار سے کہا۔ زویا اور اسما گھر چلی گئیں۔ بہرام منہا کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو منہا دوا کے زیر اثر سو رہی تھی۔ بہرام نے امل کو کال کی۔ ہیلو امل، کیسے ہیں آپ؟ اور منہا کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اور منہا کو تھوڑی دیر پہلے ہوش آیا ہے، لیکن اب وہ دوا کے زیر اثر سو رہی ہے، بہرام نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ کب واپس آنا ہے آپ نے؟ ابھی نہیں پتا، اور تم ڈرائیور سے میرا ایک ڈریس بھجوا دو۔ اس سے پہلے امل کچھ اور پوچھتی، اس نے کال بند کر دی تھی۔ منہا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے منہا کا ہاتھ تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلانے لگا۔ مینیجر کو کال کر کے بتا چکا تھا 2 دن وہ نہیں آئے گا کام پہ، وہ خود دیکھ لے۔ تم کہاں جا رہی ہو اتنی صبح صبح؟ بی جان نے امل سے پوچھا، جو بیگ لے کر نیچے آئی تھی۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں، میں بھیم کے پاس جا رہی ہوں، کہہ کر وہ خود بھی ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ پہلے بہرام کم تھا، جو اب تم بھی اس کی خیرخواہ بن رہی ہو، بی جان نے اسی کھٹور لہجے میں کہا۔ امل اس وقت کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے چپ کر کے ناشتے میں مصروف ہو گئی۔ بی جان، آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاشم خان نے کہا۔ اچھا، تو اب تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ میں غلط کر رہی ہوں یا صحیح؟ نہیں بی جان، ایسی بات نہیں ہے، میں نے تو ویسے ہی کہا تھا، ہاشم خان نے بات کو دبا دیا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ، کہتے ہوئے وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ تم ہمارے ساتھ چلی جانا، ابھی کل تو آئی ہو، سیف نہیں ہے تمہارا اکیلے جانا، اسد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میں خود چلی جاؤں گی، ویسے بھی بھیم نے منع کیا ہے کسی کو آنے سے۔ امل باہر کی طرف بڑھ گئی۔ بہرام منہا کو ناشتہ کروا کر فارغ ہوا تھا۔ منہا کی آنکھوں میں وہی نفرت تھی جو مزید بڑھ چکی تھی۔ ڈاکٹر میڈیسن دے کر جا چکی تھی۔ منہا کے ہاتھ پہ ٹیوب لگی تھی، وہ مسلسل اپنے ہاتھ کو گھور رہی تھی۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ بہرام نے ناشتے سے فارغ ہو کر پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، میں مروں یا جیوں، منہا نے غصے سے کہا تھا۔ کیوں مجھے غرض کیوں نہیں ہوگی؟ شوہر ہوں تمہارا۔ شوہر، منہا نے دوسری طرف منہ کر لیا۔ ادھر دیکھو میری طرف، بات سنو میری، بہرام نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ ایک ہاتھ پہ ڈرپ اور دوسرے پہ زخم کی وجہ سے وہ اس کا ہاتھ ہٹا نہ پائی، لیکن اس کی خونخوار نظروں اسی بات کا اشارہ کر رہی تھی۔ بہرام نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، یقین کرو میرا، بہرام نے نرمی سے کہا۔ یقین، اور وہ بھی تم لوگوں کا؟ کبھی نہیں۔ اگر تم مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہوتے تو نوبت یہاں تک آنے ہی نہیں دیتے۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، میں تو خون بہا کے طور پہ آئی ہوں، لیکن خیر ہو تو تم بھی اسی خاندان کے، تم بھی اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لوگے مجھ سے۔ اب تو اس کی آنکھیں شعلہ برسا رہی تھیں۔ وہ کبھی بھی ایسی نہیں تھی، لیکن 1 ماہ میں ہی وہ تلخ ہو گئی تھی۔
حالات نے ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ منہا بات سنو میری، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے مسٹر بہرام خان۔ اس نے چہرے کا رخ دوسری جانب کر لیا۔ تبھی امل کمرے میں آ گئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو منہا؟ امل نے آتے ہی منہا کو مخاطب کیا۔ منہا نے پہلے اس لڑکی کی جانب دیکھا، پھر بہرام کی طرف۔ ٹھیک ہوں، اس نے ہمیشہ کی طرح مختصر سا جواب دیا۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، مجھے تو لگا تھا کہ… اس سے پہلے وہ کچھ اور بولتی، بہرام نے اسے ٹوک دیا۔ میرا ڈریس لائی ہو؟ امل نے اسے ڈریس دے دیا۔ بہرام نے اسے اشارے میں ہی چپ رہنے کا کہا تھا۔ بہرام ڈریس لے کر باہر چلا گیا۔ منہا کو گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے۔ اس کے بعد منہا اور بہرام کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس وہ اس کی طبیعت پوچھتا اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ امل اس کی دوا کا خیال رکھتی، کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا امل کے سوا۔ اس دن کے بعد وہ سب سے کھچا کھچا رہتا تھا۔ سارا ٹائم آفس میں گزرتا اور رات کو کھانا کھا کر سو جاتا یا پھر کام میں مصروف ہو جاتا۔ منہا کو اپنے اس دن والے رویے پہ تھوڑی شرمندگی تھی، لیکن اس نے بہرام سے کچھ نہیں کہا۔ سب لوگ ناشتے کے ٹیبل پہ موجود تھے۔ میں سوچ رہی ہوں امل کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے اور بہرام بھی سیٹل ہو چکا ہے، تو اب ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ بی جان نے گویا ان کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ بی جان، میں باہر سے اس لیے پڑھ کر نہیں آئی کہ آپ میری شادی کر دیں، باقی آپ بھیم سے پوچھ لیں، کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میرے خیال میں میری شادی ہو چکی ہے۔ ہوئی تو آپ لوگوں کی مرضی سے تھی، لیکن اب میری مرضی ہو گئی۔ دونوں کے صاف انکار نے بی جان کو تپا دیا تھا۔ ہاشم، میں بتا رہی ہوں، یہ دونوں بہت ضدی اور خود سر ہیں۔ اس سے پہلے پانی سر سے اونچا ہو، کچھ کر لو۔ ہاشم نے سر ہلانے پہ اتفاق کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان سب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ادھر فرقان اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے تگ و دو کر رہا تھا۔ اس نے زین کو لگنے والی بلٹس کے شیل کو کلیکٹ کروا کر اپنے اور زین کے بلٹس سے میچ کروائے تھے۔ رپورٹ سے ظاہر تھا کہ زین کو لگنے والی بلٹ اس سے مختلف ہے، جس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہاں کوئی تیسرا بھی موجود تھا جس نے زین پہ گولی چلائی تھی۔ اس دن کے بعد سے بی جان اور منہا کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ منہا کھانا بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ زویا پیپرز سے فارغ ہو چکی تھی۔ زویا لوگ گاؤں آئے ہوئے تھے۔ اس وقت زویا، امل اور منہا کمرے میں موجود باتوں میں مصروف تھیں۔ منہا، میں نے بہت مس کیا تمہیں، اب دل نہیں لگتا یونی میں۔ منہا اس کی بات سن کر افسردہ سی ہو گئی تھی۔ یہی تھا قسمت میں میری۔ ایک لمبی خاموشی تھی۔ پتہ نہیں ہم بیٹیاں ہی کیوں قربانی دیتی ہیں، سب کچھ بیٹے ہوتے ہیں، اور جب عزت کی بات آتی ہے تو بیٹیوں کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ منہا اب خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ آنسو اس کے رخسار پہ بہہ نکلے تھے۔ منہا، پلیز سینٹی نہ ہو یار، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ امل نے حوصلہ دیا۔ منہا، سیمسٹر فریز کروا دیا تھا، تم جوائن کر لینا نیکسٹ ایئر سے۔ زویا نے تو اس کے سر پہ بم پھوڑا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب یہ کہ فرقان اور بہرام بھائی نے کروایا تھا، نکاح سے کچھ دن بعد۔ زویا نے تفصیل بتائی تھی۔ فرقان بھائی کیسے ہیں؟ اس سے پہلے زویا کوئی جواب دیتی، تم فرقان کو کیسے جانتی ہو؟ امل نے فوراً جوابی حملہ کیا۔ وہ زویا گھبرا گئی تھی۔ زویا، جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا مجھ سے، جلدی بتاؤ۔ زویا نے اپنے اور فرقان کے بارے میں بتا دیا، ساتھ ہی درخواست، امل پلیز کسی کو بھی نہ بتانا، صرف ماما بابا کو پتہ ہے اس بارے میں اور کسی کو نہیں۔ زویا، اب بچو مجھ سے۔
अमल जोया पे झपटी थी। जोया अपने बचाव के लिए सोफे पे खड़ी हो गई। पल्लू और कुशन से जंग जारी थी। कमरा इस वक्त मैदान जंग बना हुआ था। मिन्हा इससे बचकर दरवाजे की जानिब भागी थी। तभी उसका जोरदार तसादुम किसी चीज़ से हुआ था। मिन्हा सर पकड़ के नीचे बैठ गई। बहराम भाई, आप? जोया के मुंह से निकला था। मिन्हा को लगने वाला कुशन बहराम को लगा था। मिन्हा ने सर उठा के देखा तो बहराम उसके सर पर खड़ा खूनखार नज़रों से इन्हें देख रहा था। भाई, वो हम। अमल की तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। अगर तुम लोगों की जंग अजीम ख़त्म हो गई हो तो नीचे आ जाओ, अंकल असलम आए हैं। सच? मिन्हा अपना दर्द भूलकर खुशी से उठी थी, लेकिन इस दफ़ा फिर वो पास खड़े बहराम से टकराई थी। मिन्हा वहीं पे साकित हो गई। बहराम मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। अब चलो भी, भाई के ख्यालों में ही गुम रहना है क्या? अमल ने इसे होश में वापस बुलाया। उसने अमल को घूरी से नवाजा।